بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت جس موضوع پر گفتگو چل رہی ہے وہ ہے توحید اور رد شرک۔ توحید اور رد شرک کے اندر میں نے پچھلے پروگراموں میں اس پر جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس پر مختصر میں نے یہ گفتگو کی کہ مشرکین اگر لا یقولن اللہ کا اقرار کرتے، جب ان کی فطرت کو چیلنج کیا گیا، ان سے پوچھا گیا تو وہ فطرتی طور پر کہتے، ہمہ وقت ان کا یہ عقیدہ اور ایمان نہ تھا، اور ان کو لا یقولن اللہ کہنے کی وجہ سے موحد اور مومن نہیں کہہ سکتے، اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے انہوں نے اس کے اندر خطا کی ہے۔ اس پر میں نے مختصر طور پر کئی پروگرام کیے۔ مختصر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض دوست کہیں گے اس پر تو بہت پروگرام ہوئے ہیں، یعنی جتنی چیزیں تھیں بیان کرنے والی وہ بیان نہیں ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ وہ کسی وقت کتابی صورت میں آ جائیں۔ میرے مولا نے اگر مجھ پر یہ کرم اور فضل فرمایا تو انشاءاللہ وہ وہاں آ جائیں گے۔ آج میں توحید اور رد شرک کے اندر ایک دوسرا ٹاپک شروع کر رہا ہوں، اور وہ ٹاپک یہ ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا نام کیا رکھوں، کیا اس کو کہا جائے۔ یعنی ہے تو توحید کا ہی، لیکن توحید کا یہ سینٹرل پوائنٹ کہہ لیں اس اعتبار سے کہ جو مسئلہ توحید میں لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ اس کا نام میں نے ویسے یہ سوچا تھا کہ میں اس کو کہہ دوں بتوں کی دنیا، آئیڈلز ورلڈ، بتوں کی دنیا۔ تو یہ جو قرآن کریم کے اندر بتوں کے نام آئے ہیں اور جو مشرکین بت پوجتے تھے ان کا مختصر بیان میں کروں کہ وہ بتوں کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، وہ بت کیا تھے۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ وہ بت جو تھے وہ نیک بندوں کے تھے، انبیاء کے تھے، اولیاء کے تھے۔ تو پہلے تو یہ بات مشہور کی گئی کہ بت جو تھے بنائے گئے وہ انبیاء اور اولیاء کے تھے۔ یعنی اس کو یہ بڑا ٹیکنیکل پروگرام ہو گئے، ایک دو پروگرام، بلکہ سارے یہ میں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے عرض کرتا ہوں، یا رب العالمین میرے لیے آسان فرما دے کہ میں اس کو ایزیلی ایکسپلین کر سکوں۔ تو اس کے دو حصے کیے گئے اس تعریف کے۔ پہلے یہ کہا گیا کہ بت جو تھے وہ انبیاء اور اولیاء کے تھے، صالحین کے بت تھے۔ پھر دوسرا اس کا حصہ یہ کیا گیا کہ جو مشرکین تھے وہ بتوں کی تو سرے سے عبادت ہی نہیں کرتے تھے۔ اس پر میں آپ کو حوالے پڑھ کے سناؤں گا آگے چل کر، آج نہیں، آج تو میں اس کی ابتدا ہلکی پھلکی کر رہا ہوں۔ اس بتوں کی دنیا کی پروگرام جو ورلڈ ہے، آئیڈلز ورلڈ جو ہے نا، اس کے اوپر میں کر رہا ہوں۔ پھر وہ کہا گیا کہ نہیں، انہوں نے بتوں کی عبادت تو مشرکین نے نہیں کی، بلکہ وہ تو عبادت ان کی کرتے تھے جن کے وہ بت تھے۔ اب وہ کون تھے؟ وہ تھے انبیاء اور صالحین۔ تو پھر یہاں سے ایک اسٹیبلش کر لیا گیا کہ اصلاً مشرکین نے جو غیر اللہ کی عبادت کی ہے وہ غیر اللہ کا مطلب انبیاء ہیں اور اولیاء ہیں۔ پھر قرآن کریم کے اندر جہاں الہ کا لفظ آیا، عام طور پر اس کا مطلب معبود کیا جاتا ہے۔ میں نے اس پر مکمل بحث کر دی تھی کہ معبود اس کا معنی غلط ہے، بلکہ الہ کا معنی بھی رب ہی ہوتا ہے اور اللہ ہی ہوتا ہے، اور رب اور الہ یہ مترادف ہیں، ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں۔ اس پر میں نے قرآنی اور لغت عرب سے اللہ کی مہربانی سے دلائل دے دیے ہیں۔
تو جہاں الہ کا لفظ آیا کہ اللہ، رب اور معبود، جب وہ لفظ آیا تو اس کا یہ ترجمہ کیا گیا کہ نہیں، یعنی جن کی جو الہ تھے نا وہ انبیاء اور اولیاء تھے، یعنی غیر کا لفظ جہاں آیا غیر اللہ کا، وہاں بھی اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ یہ اس سے مراد انبیاء اولیاء ہیں۔ جہاں الہ کا لفظ آیا وہاں مراد لیا گیا انبیاء اولیاء اس کا مطلب ہے، اور جہاں معبود کا لفظ آیا، عبادت کا لفظ آیا، وہاں بھی یہی مطلب لیا گیا۔ تو یعنی یہ بات مشہور کر دی گئی کہ مشرکین نے بتوں کی عبادت نہیں کی بلکہ انبیاء اور اولیاء کی عبادت کی ہے، اور انہی کو وہ مانتے تھے اور انہی کے آگے وہ سجدہ ریز ہوتے تھے، انہی کو انہوں نے خدا سمجھا بنایا ہوا تھا۔ اور قرآن کریم میں جتنی آیات رد شرک میں آئی ہیں، وہ رد شرک والی آیات کا اطلاق سارے کا سارا جو تھا وہ انبیاء اور اولیاء کے اوپر کر دیا۔ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کا یہ ترجمہ میرے پاس ہے، اس کو میں ابتدا سے جب سے ازالہ شبہات میں نے شروع کیا ہے اس وقت کا یہ میں اس کو استعمال کر رہا ہوں۔ جہاں جہاں قرآن کریم میں یہ غیر کا، من دون اللہ کا لفظ، الہ کا لفظ، یہاں یہ الفاظ آئے ہیں وہاں پر یہ حضرت برستے ہیں کہ جیسے ہمارے ملک میں بھی داتا ہے، کرما والا ہے، فلاں ہے، تو وہ اسی وقت اس کا اطلاق اس کے اوپر کر دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن فہمی کے رستے میں ایک بڑی رکاوٹ بنا دی گئی ہے کہ قرآن تو نازل ہوا تھا جو معبودان باطلہ تھے ان کے رد میں، اور معبودان باطلہ کون تھے؟ کچھ وہ آسمانی تھے اور کچھ زمینی تھے۔ آسمانی کا مطلب میرا یہ ہے کہ آسمان پہ چمکتے ہوئے تارے تھے، اور ان کے پیچھے فرضی ارواح تھیں جو مشرکوں کے ذام میں تھیں، اور زمین پر جو شرک فی الاحکام میں تھے وہ کاہن اور سردار تھے، اور پھر جن اور جو دوسرے تھے وہ جنات تھے جن کو خدا کا جز بنایا گیا، اور انہی کے پھر بت بنائے گئے، یعنی تاروں کے بت اور جنات کے بت بنائے گئے۔ اس پر میں نے اللہ کی مہربانی سے تفصیلاً بات کی ہے اور کچھ انشاءاللہ اس پروگرام میں کروں گا۔ یعنی اس پروگرام کا معنی یہ ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ قرآن کریم کے اندر جہاں من دون اللہ یا غیر اللہ کا لفظ آیا ہے اس سے مراد انبیاء اولیاء نہیں ہے۔ یہاں میں یہ بات نہیں کر رہا کہ من دون اللہ میں اللہ کی ذات کی جب بات ہو تو اس میں مخلوق انبیاء اور اولیاء شامل نہیں ہوتے۔ وہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، وہ آیات الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور مجھے آتی ہیں۔ یہاں میں اس خاص کنٹینٹ سے بات کر رہا ہوں۔ اب یہ بات مشہور کر دی گئی۔ اب میں قرآن کریم کی جس آیت جو آیت کریمہ میں نے سورہ نوح کی پڑھی ہے، اس آیت کا پہلے میں ترجمہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد یہ بتوں کی دنیا اور بت کس کے بنائے گئے تھے، اور کیا بتوں کی ہی عبادت ہوتی تھی یا پھر انبیاء اور اولیاء کی عبادت ہوتی تھی۔ ہم جب تقریروں میں سنتے ہیں تو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست اس ڈنکے کی چوٹ پہ یوں کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ یوں پکارتے تھے، یا خلیل، یا اسماعیل، یا نوح، یا ابراہیم، یا فلاں، حالانکہ نہ قرآن میں ہے، نہ کسی مرفوع حدیث میں ہے، نہ یہ تاریخ عرب میں ہے، بس یہ صرف اپنی جو ہے نا زور بیانی میں ہے۔ زور بیانی کے جو ہیں اس کے علاوہ یہ حوالے بھی نہیں کہیں ملتے، لیکن اسی وجہ سے میں نے اس پروگرام کو چوز کیا ہے۔ اب جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں۔ یہ سورہ نوح کی آیت ہے 23 24، چھوٹی سورت، اس کی بتانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو مشرک تھے انہوں کے لیڈروں، سرداروں نے پبلک سے، عوام سے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اے لوگو، یعنی یہ لیڈروں کی، کاہنوں کی، سرداروں کی آواز ہے۔ پبلک سے کہتے ہیں خبردار، بالکل کچھ بھی ہو جائے اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا،
आलिहतकुम, अपने खुदाओं को न छोड़ना। अब खुदा तो उनके लाखों थे, जैसे 360 तो सिर्फ काबा में थे और बाकी अरबों में, पूरे अरब में थे, दुनिया में थे। इसी तरह कौम नूह के ज़माने में भी लाखों उनके खुदा थे जो बुत उन्होंने बनाए हुए थे। तो इसलिए वो कहते हैं वक़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, अपने खुदाओं को न छोड़ना। फिर वो दोबारा एक और बात करते हैं, कहते हैं वला तज़रुन्ना, और ख़ास कर बिल्कुल ना छोड़ना। आगे फिर वो 5 बुत हैं जिनका उन्होंने खुसूसियत के साथ नाम लिया। यानी पहले उन्होंने जनरल खुदाओं की बात की, अब वो मखसूस खुदाओं की बात कर रहे हैं जो बड़े खुदा थे। तो बड़े उनके खुदा कौन से थे? मसलन चांद का अगर बुत था तो वो बड़ा खुदा था, अगर सूरज का बुत था तो वो बड़ा खुदा था। व अन्नहु रब्बुश शिअरा, शेरा एक तारे का नाम था और बड़ा तारा है वो। अब तो मॉडर्न दुनिया में भी वो साबित हो चुका कि अगर वो शेरा का जो बुत था वो बड़े तारे का बुत था, तो जो बड़े बड़े तारों के बुत थे ना, उनको उन्होंने बड़े खुदा बनाया हुआ था। उनको वो कहते थे अकबर, हाजा अकबर, उनको ये कहते थे ये बड़े हैं। तो अब जो वो बड़े थे ना, उनके बड़े तारों के जो बुत थे, अब नूह अलैहिस्सलाम की कौम के सरदार ख़ास तौर पर ये कह रहे हैं। पहले उन्होंने कहा वक़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, जनरली हो गया। फिर खुसूसियत के साथ कहा वला तज़रुन्ना वद सुवा यगू यऊक नसर। उन्होंने कहा ये जो 5 खुदा हैं ना, इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। अब यहाँ से 2 बातें साबित हुई कि खुदा उनके बहुत थे, मगर उनमें बड़े खुदा ये थे, ये 5 जिनका जिक्र किया गया है। अब ये बड़े जो बुत थे, जो वद स्वा यगूज यऊक और नसर 5 थे, इनके बारे में आगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, और दूसरों के बारे में भी जितने उनके खुदा थे और जो उनके सरदार काहिन थे उनके बारे में, यानी तीनों के बारे में। आगे अल्लाह ताला फरमाता है वक़द अदल्लू कसीरा, और उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया। इलाही तो इन जालिमों की गुमराही और बढ़ा। ये मैं मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी का तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ साहब की तफसीर पढ़ रहा हूँ, वहीं से मैं इस आयत को पढ़ रहा हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया वक़द अदल्लू कसीरा, इन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया, बड़ी मखलूक को इन्होंने गुमराह कर दिया। अब वो किन्होंने गुमराह किया, यहाँ पर मैं 3 बातें आपके सामने रखता हूँ कि अदल्लू जो है ये इसकी ज़मीर किस तरफ है, इसका मर्जा कौन है। पहली बात तो यह है कि ज़ाहिरी तौर पर जो गुमराही का सबब बनते थे लोग, वो हर कौम में 2 ही थे। एक मजहबी क़ियादत होती थी जिनको काहिन कहा जाता था, ये अहले किताब में थे, मुशरिकीन में भी थे। और दूसरे पॉलिटिकल लोग होते थे जिनको सरदार कहा जाता है, जो उनके सरबराह थे। तो जो पहले कहा गया है ना वक़ालू, तो पहले गुमराह करने वाले बनेंगे वो सरदार और फिर काहिन। तो काहिन उन्होंने गुमराह किया, सरदारों ने गुमराह किया कि उन्होंने लोगों को नूह अलैहिस्सलाम के दर पे जाने ही नहीं दिया, और वो मोड़ते रहे कि ना 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 उनके पास ना जाए। तो वो रास्ते में रुकावट रहे, वो तबलीगें करते थे। इसलिए यहाँ पर अदल्लू का पहला मर्जा वक़ालू ला तज़रुन्ना, ज़ाहिरन वो लोग बनेंगे जो शिरक फिल अहकाम के मुर्तकिब थे और जो उस शिरक फिल अहकाम की दावत देते थे। वक़द अदल्लू, इन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया। दूसरा उसका ये बात हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ साहब ने कहा है कि इससे दूसरा इसका मतलब ये भी होगा कि यहाँ मुराद अदल्लू से इन्होंने गुमराह किया, ये 5 हैं, वद स्वा यगू यऊक नसर, ये 5 बुत, और वक़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, जो दूसरे खुदा थे, जो दूसरे बुत थे। तो हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ साहब कहते हैं कि इसका मतलब ये होगा कि इन बुतों ने लोगों को गुमराह किया है।
پھر اس کا وہ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے، اس کا وہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بت تو بے جان ہوتے ہیں، انہوں نے بھلا گمراہ کیا کرنا تھا؟ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کیا، اس کا مرجع یہی مذکورہ 5 بت ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے سبب بہت سے لوگ گمراہی میں مبتلا ہو گئے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا رب انہن اضللن کثیرا من الناس۔ وہ آیت انہوں نے تھوڑی لکھی لیکن وہ یوں آتی ہے کہ سورہ ابراہیم کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام جب دعا فرماتے ہیں اللہ کے حضور تو وہ کہتے ہیں اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، او اللہ میری اولاد کو محفوظ رکھنا کہ یہ ان اصنام کی عبادت نہ کریں۔ تو انہوں نے یہاں اور بھی دعائیں فرمائی۔ آگے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس، بے شک ان بتوں نے، یہاں بتوں کا لفظ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اب وہ بتوں نے گمراہ کیسے کیا؟ تو یہ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے گمراہی کی نسبت مجازن بتوں کی طرف کی ہے، اسی طرح اس آیت کے اندر وَقَدْ أَضَلُّوا کا معنی ہے کہ یہ تمہارے خدا، تمہارے بت، اور خاص کر یہ 5 بت، انہوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، یعنی یہ گمراہی کا سبب بنے ہیں۔ پہلی بات ہو گئی جرنل ان کے آئیڈلز جو معبود تھے، بت تھے، اور اس کے بعد یہ خاص۔ تو وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے بھی گمراہی کی نسبت بتوں کی طرف کی ہے، تو یہ نسبت مجازی ہے، یعنی ان کے سبب سے لوگ گمراہ ہوئے۔ یہ 2 باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اب یہاں رب انہن آیا ہے، تو رب انہن کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خداؤں کی اکثریت جو تھی وہ معبودات کی تھی، اس لیے میں اکثر و بیشتر معبودات کا لفظ بولتا ہوں۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے رب انہن فرمایا کہ وہ لات ہے، عزا ہے، منات ہے، یہ جتنے تھے ان کے بت، وہ ان کے عورتوں والے، ان یدعون من دونہ الا اناسا، تو وہ سارے عورتوں والے تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے رب انہن فرمایا تاکہ وہ ان کی اصلیت کے اعتبار سے ان کی بات ہو جائے جو ان کے ذام میں تھا۔ تو ان کے معبودات زیادہ تھے۔ اب میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ یہ ٹیکنیکلی کچھ باتیں ہوں گی، اب 2 باتیں میں نے آپ کو بتا دیں کہ وقد اضلوا کا مطلب یہ ہوا ان کے سردار اور کاہن، اور دوسرا یہ مطلب ہوا کہ ان کے بت جو گمراہی کا سبب بنے۔ اب میں اس کے اندر ایک اور اضافہ کرتا ہوں جو حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے نہیں کیا، اور میں نے اس پروگرام میں انشاءاللہ اس کے حوالے آگے چل کر دوں گا، اور کچھ خاص حوالے پیچھے میں دے آیا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ بت بنائے گئے تھے جنات کے، یہ بت بنائے گئے تھے ستاروں کے، تو اب وہ جنات اور شیاطین ان بتوں کے اندر بولتے تھے، تو اصلاً گمراہ کرنے والے وہ شیطان اور وہ جنات تھے۔ تیسری اس کی توجیہ ایک یہ بھی ممکن ہے، لیکن چونکہ مشرکین اپنے بتوں کو بے جان نہیں مانتے تھے، ان کو ذوی العقول مانتے تھے، ان کو ذی روح مانتے تھے، اس کے حوالے میں آگے چل کر دوں گا، اس لیے ان کے ذام میں وہ سارا کچھ کرتے تھے، اور اگر ان کی لینگویج میں قرآن نے بات کی ہے تو یہ معنی ہوگا کہ ان کے ذام کے مطابق تو یہ زندہ چلتے پھرتے دیکھتے ہیں سارا کچھ، تو اس لیے پھر ان کی نسبت ان بتوں کی طرف کی گئی، مجازن ہو یا با اعتبار جن حقیقت ہو، یا یہاں سے مراد ان کے وہ جو سردار اور کاہن ہو۔ اب ان باتوں کے بعد ایک بات میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، یہ اس کا پہلا حصہ میں نے بیان کر دیا۔ اب جو ہمارے دوست یہ کہتے ہیں اس کے حوالے میں آگے جا کر دوں گا، اگر کسی کو بہت جلدی ہو کہ ابھی مجھے چاہیے تو وہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی کم از کم کتاب جو گلشن توحید ہے اس کا 6واں باب پڑھ لے، وہاں پر اس کو یہ ساری باتیں نظر آ جائیں گی۔ وہ لکھتے ہیں کہ بتوں کی تو کبھی کسی ذی ہوش نے عبادت ہی نہیں کی،
وہ تو ان صالحین کی عبادت تھی جن کے وہ بت تھے، اور جب قرآن بات کرتا ہے تو بتوں کی بات نہیں کرتا، وہ تو ان کی بات کرتا ہے جو ان کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر مراد وہ نیک اور صالحین لوگ تھے جن کو یہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ سرداروں نے کہ نہ چھوڑنا، اور خاص کر کے ان 5 پیروں کو نہ چھوڑنا۔ تو اب ایک اس پر تو بڑی تفصیل سے میں نے گفتگو کرنی ہے اس کی رحمت عنایت سے، یہاں سے میں اتنی بات شروع کر دوں کہ اگر یہاں سے مراد انبیاء اور اولیاء ہیں، اور ود سوا یغوث یعوق نصر کا مطلب آدم ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، عیسیٰ، موسیٰ، یا وہ عربوں کے اعتبار سے تو بعد کی تاریخ، اور ان کے سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے کے پہلے صالحین، اگر صالحین یہاں مراد ہوں تو جب یہ صالحین سیدھا اگر مراد لیں تو پھر اب معنی کیا بنے گا کہ مشرکوں کے سرداروں نے یوں کہا اپنی قوم سے، خداؤں کو نہ چھوڑنا، اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا، یعنی انبیاء صالحین کو نہ چھوڑنا۔ پھر وہ کہتے ہیں خاص کر کے 5 پیروں کو نہ چھوڑنا، پھر وہ آگے نام لیتے ہیں 5 کے۔ تو اب اگر یہاں مراد انبیاء صالحین ہیں اور وہ قد اضلوا کثیرا کا مرجع لیا، کیا مراد لیا جائے گا کہ انہوں نے، یعنی کیا صالحین نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے؟ اگر اصلاً وہ مراد ہیں کہ بتوں کی عبادت نہیں ہوئی، اصلاً ان کی عبادت ہوئی ہے، اصلاً وہ معبود تھے، تو پھر یہاں کیا ہوگا کہ ان انبیاء اور اولیاء نے نعوذ باللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، یہ چوتھا معنی مراد لیا جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اور سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں فرماتے ہیں الہی تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا، یعنی یہ اب کینسر کا مرض یہاں تک بڑھ گیا ہے ان کے اندر شرک کا کہ اب یہ لا علاج ہو گئے ہیں۔ اب وہ جس کو کہتے ہیں نا ڈیتھ ہے، اے اللہ اب ان کے لیے آخری فیصلہ فرما دے۔ اور اگلی آیت میں یوں ہے کہ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، پھر آخری فیصلہ آ گیا، وہ کینسر چونکہ باڈی کے اندر پھیل چکا تھا، اللہ فرماتا ہے اس کے سبب جو یہ کر رہے تھے ان کو ڈبو دیا گیا، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا۔ تو وہاں پر پھر کیا ہوا، جب ان کو ڈبویا گیا، جب وہ ڈوب رہے تھے، اس وقت انہوں نے اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار نہ پایا۔ اب ہمارے دوست جب انصار کی اور نصیر کی آیات پڑھتے ہیں تو وہ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں وہاں نہ کوئی نبی آیا، نہ وہاں کوئی ولی آیا، تو وہاں تو کوئی نہیں آیا۔ ارے یہاں پر فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ انصارا کا من دون اللہ کے یہاں پر اس مقام پر جو بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں نہ ان کا الہہ کوئی خدا آیا، نہ ود آیا، نہ سوا آیا، نہ یغوث آیا، نہ نصر آیا۔ امام فخر الدین رازی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، وہ میں نے عربی حوالے پڑھ دیے تھے، آج تو میں ساتھ بھی نہیں لایا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہ تعریض تھی ان پر، ارے ذرا ان خداؤں کو بلاؤ تو صحیح جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا کہ اگر اللہ عذاب نازل کر دے تو یہ اللہ کے عذاب کو روک لیں گے، یہ بچا لیں گے، اس بات پر یہ تعریض ہے۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ انصارا، کوئی ان کو بچانے کے لیے نہیں آیا۔ تو اب اس آیت سے یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ یہاں پر من دون اللہ انصارا کا مطلب کیا ہے۔ اب یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا۔ اب اس آیت کی تفسیر حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے لکھی ہے، اور وہ تفسیر حافظ ابن کثیر سے انہوں نے لی ہے۔ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ابن الکثیر اور فتح القدیر سے میں نے آگے تفسیر لکھی ہے، تو میں ڈائریکٹلی آپ کو یہاں پر وہ جو ابن کثیر کی تفسیر اور فتح القدیر کی ہے جو اس مقام پر لکھا ہوا ہے، میں ڈائریکٹلی وہاں سے آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے بھی یہی لکھا ہے، اور ابن کثیر نے اور فتح القدیر نے اور دیگر نے بھی یہی بات لکھی ہے۔ وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وَهَذِهِ أَسْمَاؤُهُ أَصْنَامِ ہی ملتی کانو یعبدونها من دون اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سوا یہ بت، یہ نام جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے قوم نوح علیہ السلام کی قوم نوح، یہ تھے کون؟
آگے پھر ایک روایت بیان کی ہے حافظ ابن کثیر نے اور فتح القدیر نے جیسا، اور انہوں نے بھی جیسا انہوں نے نام لکھا ہے، تو میں اس روایت کی سند آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ اس سند کے اوپر ہی میں نے وہ کچھ گفتگو کرنی ہے۔ سند یوں ہے، کہتے ہیں حدثنا ابراہیم نے اس بات کو بیان کیا، اخبرنا ہشام اس بات کو بیان کرتے ہیں، اور آگے ہشام عن ابن جریج، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے ابن ہشام کہہ رہے ہیں کہ یہ بات مجھے ابن جریج نے بتائی ہے۔ ابن جریج ایک بہت بڑے عالم تھے اور ان کی روایات ہیں، وہ راوی حدیث ہیں۔ اب یہ ابن جریج کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ مجھے عطا نے بتایا۔ اب عطا کا اس سند کے اندر کچھ نہیں لکھا، کیا عطا، کون عطا، تو صرف یہ لکھا ہے عطا، اور پھر عطا کے بعد کہتے ہیں ان ابن عباس، تو وہ عطا کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ چیز بتائی۔ تو اب میں اس کو سکویز کرتا ہوں ذرا، ابن جریج کہتے ہیں عطا نے بتایا، مگر عطا تو کئی ہو سکتے ہیں، کون عطا یہاں کنفرم نہیں ہے۔ کہتے ہیں ابن جریج کہتے ہیں عطا نے بتایا، اور عطا کہتے ہیں مجھے ابن عباس نے بتایا۔ اب کیا ابن عباس نے ان کو بتایا؟ وہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس نے مجھے یہ بات بتائی کہ یہ جو ہے نا ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 کی بات وہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ 5 نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک بندے تھے، یہ ان کے نام تھے۔ کیا نام تھے ان کے؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ قوم نوح کے 5 بندے تھے۔ اب یہاں ایک کوسچن میں چھوڑ رہا ہوں کہ قوم نوح سے مراد کیا ہے؟ قبل از نوح علیہ السلام یا نوح علیہ السلام کے بعد؟ قوم نوح قبل بھی تھی، اور بعد میں جو لوگ کشتی میں زندہ رہے جو مومنین تھے وہ بھی قوم نوح تھی۔ تو اس بات کی یہاں کلیریفیکیشن نہیں ہے، لیکن جو سیاق ہے اس سے یہ یہاں بات چل رہی ہے کہ یہ نوح علیہ السلام سے پہلے کی جو قوم ہے ان کے کوئی نیک صالح تھے، اور وہ کون تھے، کب تھے، اس کی کوئی ہسٹری نہیں ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ وہ ان کی تھے۔ جب ان کا وصال ہو گیا، شیطان آیا اور اس نے ان کے وصال کے بعد لوگوں کو کہا یہ نیک بندے تھے، ان کی تصویریں بنا لو۔ پہلے انہوں نے تصویریں بنائی اور اس کے بعد پھر انہوں نے ان کے بت بنا لیے اور پھر ان کو پوجنے لگے۔ آگے کہتے ہیں حتی اذا ہلک اولئک وتنسخ العلم عبدت، تو ان کی عبادت ہونے لگی، بعد میں لوگ ان کو پوجنے لگے۔ تو اب یہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب اس روایت کو لائے ہیں۔ میں حافظ صلاح الدین یوسف پر بلیم نہیں دے رہا اس مسئلے میں کہ یہ وہ کیوں روایت لائے ہیں، کیونکہ وہ حوالہ دے رہے ہیں اور حوالہ والا بھی کہیں آگے کے کوئی حوالے دے رہا ہے۔ اچھا، یہ ایک وہ روایت ہے جس کے اوپر یہ بات مشہور ہو گئی ہے، بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہے کہ بت جو تھے وہ نیک لوگوں کے تھے، اور چونکہ نیک لوگوں کے بت تھے تو بتوں کی عبادت نہیں ہوتی۔ یہ اس روایت میں نہیں ہے، یہ زور بیان ہے۔ پھر وہ آگے کے اصلاً تو انبیاء اولیاء کی عبادت ہوئی ہے، تو اس لیے پھر جب بھی قرآن میں کہیں کوئی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے رب ہونے کی، تو وہ آٹومیٹیکل اسماء رجال صالحین من قوم نوح کا وہ یہ اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس سے مراد فوری طور پر انبیاء اولیاء کو لیا جاتا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک فریشلی مثال بتاتا ہوں۔ لاہور کے اندر ایک بچی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، چھوٹی سی بچی ہے، 20-22 سال اس کی عمر ہوگی، درس نظامی اس نے پڑھا ہوا ہے ماشاءاللہ، اس کا نام سدرہ ہے۔ تو اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ وہ کہنے لگی کہ میں 5 مدارس میں گئی جو لڑکیوں کے مدارس تھے ان کے اندر، اور 5 بڑے بڑے جو عالمہ تھیں ان سے میں ملی۔ تو وہ کہتی ہے میں نے ان کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ پروگرام میں کیوں کر رہا ہوں، شاید اس مثال سے میں اپنی بات کو سمجھا سکوں۔ وہ کہتی ہے میں نے یہ آیت رکھی، یہ سورہ جاسیہ کی آیت ہے، فَلِلَّهِ الْحَمْدِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
اس کا ترجمہ یہ ہے ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، کسی اور کی تعریف نہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور پھر آگے پہلے تو ایک دوسروں کی تعریف کی نفی کی گئی ہے، پھر کہا گیا ہے رب السماوات، اللہ رب ہے آسمان کا، یعنی اللہ ہی آسمان کا رب ہے اور کوئی نہیں ہے جو آسمان کا رب ہو، یعنی اللہ کا اثبات اور کسی اور کی نفی، وہ نہیں رب آسمان کا، نہیں، اللہ ہے۔ آگے ہے وَرَبِّ الْأَرْضِ، اور زمین کا رب بھی اللہ، یہاں اللہ کا اثبات جو ہے ہی رب وہ، اور دوسروں کی نفی جو خواہ مخواہ کے رب بنائے ہوئے تھے لوگوں نے۔ آگے تیسری مرتبہ پھر رب کا لفظ آیا، رب العالمین، یعنی صرف زمین آسمان نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ ذرہ، ہر چیز کا، پوری مخلوق کا رب صرف رب ہی ہے۔ تو یہاں پر 3 جگہ ربوبیت کی نفی کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا اثبات کیا گیا ہے۔ تو بچی سدرا مجھے بتاتی ہے کہ میں نے ان کے سامنے یہ آیت رکھی، اور دوسری آیت آگے سنیے، سورہ جاسیہ کی دونوں آخری آیتیں ہیں، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور تمام بزرگی اور بڑائی آسمان اور زمین میں اسی کی ہے، زمین میں بھی اور آسمان میں بھی صرف اسی کی بڑائی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، عزیز کا مطلب پاورفل ہے، غالب ہے، وہ کسی اور کی بڑائی جو اس کے مقابلے میں آئے وہ چلنے ہی نہیں دیتا، وہ تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور وہ الحکیم، اور وہ جو کرتا ہے نا وہ ساری باتیں اس کی حکمت پر مبنی ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتی ہے میں 5 مدرسوں میں گئی، ابھی میں اور آیتیں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہی بچی کے حوالے سے کہ وہ مدارس میں گئی اور اس نے جب یہ آیتیں ان کے سامنے رکھی، انہوں نے کہا کہ یہ 4 باتیں پہلی آیت میں آئی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہیں، اور زمین آسمان اور سارے جہان ہر کا الگ الگ رب 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 آیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نفی کن کی کر رہا ہے، بطلان کن کا فرما رہا ہے کہ اور کوئی رب نہیں ہے۔ تو اس بچی نے مجھے بتایا کہ یہی اس روایت کی وجہ سے انہوں نے یہ روایت سامنے رکھی، یہ جو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، اس روایت کو سامنے رکھا کھول کے، اور پھر انہوں نے ان آیات کا مصداق قرار دے دیا انبیاء کو اور اولیاء کو، صالحین کو، اور لاہور کے اندر 4-5 شعب المالی داتا صاحب ان کے نام لے دیے، کہنے لگے کہ دیکھیں اسی طرح کے وہ لوگ تھے، اسی طرح کے نیک وہ لوگ تھے۔ تو ان آیات میں اللہ نے رد کیا ہے ان صالحین کا۔ اب یہ دیکھیں وہاں پر رد ہے جنات کا، اس آیت کے اندر رد ہے تاروں کا، اس کے اندر رد ہے فرضی ارواح کا، اس کے اندر رد ہے لات منات عزا کا، جننیوں کا، چڑیلوں کا۔ وہ میں نے ربوبیت کی تمام آیات پڑھ دی ہیں۔ اب وہاں وہ رد کیا ہے، مگر اس ایک روایت کی وجہ سے وہ قرآن کریم کا جو فہم ہے، جو سمجھنے کا طریقہ، اس کو بدل کے رکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے میں نے اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے یہ بتوں کی دنیا کی بات یہ شروع کی ہے تاکہ میں اس روایت کے بارے میں بتا سکوں کہ یہ ہے کیا مسئلہ اس کا۔ اب میں پھر دوبارہ سند پڑھتا ہوں۔ ابن جریج کہتے ہیں مجھے عطا نے بتایا، اور عطا ان ابن عباس، یہ ان کی بات میں آگے جا کر بتاؤں گا کہ وہ ان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان ابن عباس نے مجھے بتایا کہ یہ تو نیک لوگوں کے بت بنائے گئے تھے، اور بس انہی کی جب وہ چلے گئے تو لوگ ان کی عبادت کرنے لگے۔ اب حافظ صلاح الدین یوسف صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں، اب جب وہ اس آیت کی تفسیر لکھیں گے تو یہاں پر وہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ قوم نوح کے وہ لوگ تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اور ان کی اتنی شہرت ہوئی کہ عرب میں بھی ان کی پوجا ہوتی تھی، اور فلاں، اور یہ قوم نوح علیہ السلام کے نیک آدمیوں کے نام تھے۔ جب یہ مر گئے، ذرا دیکھیں اگر واقعی وہ نیک آدمی تھے تو ان کے لیے کس طرح سے جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کے عقیدت مندوں کو کہا۔ اب یہ دیکھیں
ان آیات کا اطلاق صالحین اور مومنین کے اوپر کیسے کیا جا رہا ہے؟ اب فرض ہے اگر اللہ نے کسی بندے کو ہمت توفیق دی ہو تو اس روایت پر بات کرے، کیونکہ اس کی وجہ سے انبیاء کی گستاخیاں ہیں، اس کی وجہ سے اولیاء کی گستاخیاں ہیں۔ یہ روایت اصلاً حقیقتاً فہم قرآن کے رستے میں لوگوں نے اس کو حائل کر دیا ہے، اس لیے اس روایت کا جاننا اور اس کی حقیقت کی آگاہی جاننا یہ واجب ہے اس زمانے کے اندر۔ میں فقہی طور پہ واجب کی بات نہیں کر رہا اس کے اندر۔ اب میں آپ کے سامنے یہاں پر وہ سند آپ نے سن لی، لیکن ایک بار مزہ لینے کے لیے، میں اپنا مزہ لینے کے لیے میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں۔ ابن جریج کہتے ہیں مجھے عطا نے بتایا، اور عطا کہتے ہیں مجھے عبداللہ بن عباس نے یہ بتایا کہ وہ نیک بندے تھے جن کے بت بنائے گئے۔ اب ذرا آئیے اس بات کی طرف، میں نے اس بات پر تفصیل کرنی ہے، اور آج یہ ایک پروگرام میں نہیں، اس پہ کئی پروگرام میں کروں گا اللہ کی رحمت اور توفیق اور اس کی عنایت سے۔ اب سنیے ذرا، میں پہلے تو تھوڑی تھوڑی جو ہے نا، میں نے کہا تھا نا ہلکا پھلکا باتیں کروں گا آج، اور آگے پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل ہوتی جائے گی۔ اب سنیے یہ بات، حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں، اسی کتاب تفسیر کی سورہ نوح کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا ہے نا عطا، تو یہاں پر عطا کون مراد ہے، یہ اس عطا کا مطلب کیا ہے؟ تو یہاں پر پہلے تو ہم اس عطا کو ذرا دیکھ لیں کہ یہ عطا کا مطلب کیا ہے، کون ہے۔ اس زمانے میں 3 عطا تھے ابن جریج کے زمانے میں، جس ابن جریج نے کہا ہے نا مجھے عطا نے بتایا ہے، اس زمانے میں 3 عطا تھے۔ ایک کا نام تھا عطا ابن رباح، اور ایک کا نام تھا عطا بن یسار، اور ایک کا نام تھا عطا خراسانی۔ یہ 3 عطا تھے۔ اب ذرا تلاش کریں کہ وہ عطا جس نے یہ کہا ہے کہ مجھے عبداللہ بن عباس نے بتایا ہے، وہ تینوں عطاؤں میں سے کون سا عطا ہے؟ تو یہاں پر امام عبدالرزاق نے یہی جو روایت ہے کہ نیک بندوں کے عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہے کہ بت بنائے گئے ہیں، وہ اسی روایت کو جس کو ابن کثیر نے، فتح القدیر نے، دیگر نے لکھا ہے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہاں، وہ جیسے میں نے بتایا تھا نا، یہاں پر عطا صرف اتنا ہے، ابن جریج وقال عطا، بس یہ ہے، یہ نہیں کہ عطا کون سا عطا۔ اب جو امام عبدالرزاق ہیں وہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں ان ابن جریج، وہ کھولتے ہیں اس کنڈی کو، وہ کہتے ہیں کہ ابن جریج نے جو عطا کہا ہے نا، وہ کہتے ہیں وہ کون سا عطا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ان ابن جریج ان عطا الخراسانی ان ابن عباس۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر جو عطا ہے، یہ عطا سے مراد عطا خراسانی ہے، نہ عطا ابن رباح ہے، نہ عطا ابن یسار ہے، تو یہ عطا خراسانی ہے، اس لیے اس نام کا، اس بات کا نام میں نے رکھا ہے عطا الخراسانی۔ آگے القواقب الدراری فی شرح صحیح البخاری میں علامہ کرمانی کہتے ہیں کہ وقد ذکر الاسماعیلی ان عطا هذا هو الخراسانی، وہ کہتے ہیں کہ یہاں خراسانی، عطا خراسانی مراد ہیں۔ اب یہ میں بڑے لمبے نام ہیں، لیکن یہ پروگرام الاؤ نہیں کرتا، تو میں صرف نام پڑھ دیتا ہوں، پھر ہم عطا خراسانی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ امام عبدالرزاق نے اپنی سند میں یہ بات کر دی، اس سند میں تو مبہم بات ہے نا، عطا کون عطا، انہوں نے عطا خراسانی کا نام لکھ دیا۔ اس کے بعد امام اسماعیلی، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا صراحت کر دی، وہ امام اسماعیلی کی آگے جا کر میں بات کرتا ہوں، انہوں نے کرمانی نے بھی یہی بات کی۔ اس کے بعد اس کا کستلانی ارشاد الساری شرح بخاری کے اندر لکھتے ہیں وقال عطا عن ابن عباس، پھر آگے کہتے ہیں و ابن جریج لم یسمع تفسیر من عطا الخراسانی ماخذ الکتاب، وہ کہتے ہیں اس سے مراد عطا خراسانی ہے۔ امام حمیدی الجمع بین صحیحین، جو بخاری اور مسلم کی روایتوں پر بھی انہوں نے جمع کا کام کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے کون عطا مراد ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ان حجاج بن محمد و عبد الرزاق و روایاہ ان ابن جریر فقالا ان عطا الخراسانی،
یہاں مراد ہے عطا خراسانی۔ اسی طرح ابن حجر اسقلانی نے جب فتح الباری میں اس روایت کی تفسیر شروع کی ہے تو انہوں نے یہ الفاظ لکھے ہیں، قولہ عن ابن عباس قیل ھذا منقطع لأن عطاء المذکورہ هو الخراسانی، یہ خراسانی عطا ہے، اس کے اس سے مراد یہ ہے۔ اور ان کے استاد ابن ملکن بھی یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد حل ہوا ابن ابی ربا او الخراسانی، کون سا عطا مراد ہے؟ تو پھر وہ آگے کہتے ہیں ابو مسعود نے فذکرہ ابو مسعود من روایت عطا ابن ابی ربا عنہ ثم قال ان حجاج بن محمد و عبد الرزاق روایاہ عن ابن جریر فقال عن عطاء الخراسانی وقال خلف هو الخراسانی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام محدثین کہتے ہیں کہ اس سے مراد عطا خراسانی ہے۔ حافظ مزی تحفۃ الاشراف کے اندر کہتے ہیں، یہ میرا خیال 200 حوالے کے برابر ایک حوالہ ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ قال ہشام فکان اذا قال عطان عن ابن عباس قال الخراسانی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ عطا خراسانی کون سا عطا مراد ہے، اس سے عطا خراسانی مراد ہے۔ اب یہ تو پتہ چل گیا کہ یہاں عطا کا مطلب عطا خراسانی ہے۔ اب ذرا عطا خراسانی کو دیکھ لیں کہ ان کی ویلیو اور ان کا کیا مقام ہے۔ سب سے پہلے حافظ ابن حجر اسقلانی سے میں پڑھتا ہوں، وہ کہتے ہیں عطا الخراسانی لم یسمع من ابن عباس، یہ تہذیب و تہذیب میں بھی لکھا انہوں نے اور فتح الباری کے اندر بھی، وہ کہتے ہیں لم یسمع من ابن عباس۔ اب حافظ ابن حجر نے تہذیب و تہذیب کے اندر تھوڑی سی ایک بات اشارہ کیا ہے کہ یہاں سے شاید عطا ابن ربا مراد نہ ہو، ان کی وہ عبارت میں آگے جا کے پڑھتا ہوں۔ یہاں پر پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ لم یسمع من ابن عباس، نہ بھی نہ، عطا خراسانی نے جو یہ کہا ہے نا کہ مجھے عن ابن عباس نے یہ بات بتائی ہے، سن لو، عطا خراسانی تو زندگی بھر کبھی ملا ہی نہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے، تو یہ تو انقطاع ہو گیا۔ یہی بات حافظ ابن اسقلانی نے کہی تھی وہاں کہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ روایت جو ہے اس کے یہ منقطع ہے، اس کے اندر انقطاع پایا گیا ہے، کیوں کہ وہ کبھی ان سے ملے ہی نہیں ہیں۔ اچھا پھر میں حافظ ابن حجر کا پڑھ دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں قول عن ابن عباس قیل ھذا منقطع لأن عطاء المذکورہ هو الخراسانی ولم یلقى ابن عباس، یہ منقطع ہے، اس کی ثابت نہیں ہے عطا خراسانی کی ملاقات حضرت عبداللہ بن عباس سے۔ اب اگر ابن جریج کہیں جی مجھے عطا نے کہا تھا، عطا کو ابن عباس نے کہا تھا کہ نیک بندوں کے بت بنائے گئے، اور اللہ کے بندو عطا تو کبھی ابن عباس سے ملے ہی نہیں، اور باقی رہ گیا وہ شبہ کوئی اور عطا نا، اس پر تو میں نے آگے جا کر تسلی سے گفتگو آپ کو سناؤں گا، لیکن میں ذرا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب یہاں پر پہلا حوالہ میں نے تفسیر فتح الباری کا پڑھا، اس کے بعد امام بدر الدین عینی وہ فرماتے ہیں، امام بدر الدین عینی نے بھی یہ بات کہی، انہو منقطع لأن عطاء الخراسانی لم یلقى ابن عباس، وہ ابن عباس سے نہیں ملا عطاء خراسانی، اس لیے یہ کہنا کہ ابن عباس نے فرمایا تھا کہ یہ بندے نیک بندوں کے بت ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن عباس پر درست نہیں ہے، اس کا انتساب کرنا ان کے لیے۔ اور آگے پھر یہ جو ہے حضرت عطاء خراسانی، ان کے بارے میں صرف میں نام پڑھ دیتا ہوں۔ امام ابو داؤد نے کہا یہ ان سے نہیں ملے، امام ابن حبان نے کہا کہ عطا ابن عباس سے نہیں ملے، امام بہقی نے کہا، ابن حزم نے محلہ کے اندر کہا، امام بخاری نے کتاب الضعفاء میں لکھا ہے کہ یہ عطا جو تھے یہ ضعیف تھے، امام عقیلی نے کہا، انہوں نے الضعفاء الکبیر کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ ضعیف ہے، امام بخاری نے کتاب الضعفاء میں کہا کہ یہ ضعیف ہے، امام ابن حاتم الرازی نے الجرح والتعدیل میں کہا یہ ضعیف ہے، امام ابن حبان نے المجروحین میں کہا کہ یہ توحید ہے، یہ ضعیف ہے، اور علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے تبیان القرآن کے اندر جو سورہ نوح کی تفسیر ہے اس پر انہوں نے بھی بات کی کہ عطا سے مراد عطا خراسانی ہے اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے نہیں ملے، تو تبیان القرآن کے اندر بھی اس پر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، عنایت اور اس کے کرم سے یہ انہوں نے کام کیا ہے کہ اس پر سعیدی صاحب نے بھی یہ لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد علامہ سعیدی صاحب نے بخاری کی شرح لکھی،
نعم الباری نعمت الباری، اب یہ ایک مسئلہ ٹیکنیکل ہے، نعم الباری، تو نعم الباری کے اندر انہوں نے سورہ نوح کی تفسیر میں یہ لکھا ہے، بڑی تفصیل سے انہوں نے بات کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت قابل استدلال نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر عطا خراسانی ہے اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے وہ نہیں ملے اور ان کی ملاقات عبداللہ بن عباس سے ثابت نہیں ہے۔ اب میں یہاں پر ایک اور بات عرض کروں، بڑے سال ہو گئے اس بات کو، میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت سے ایک انگلش میں ایک مضمون لکھا تھا، کوئی کتاب، بہت سال ہو گئے، کوئی 15-16 سال ہو گئے اس بات کو۔ اس وقت میں نے اس انگلش کے مضمون میں اس بحث کو اٹھایا تھا کہ یہ عطا خراسانی ہے یہاں پر اور حضرت عبداللہ بن عباس سے نہیں ملے، لہٰذا یہ جو بات مشہور ہو گئی ہے نا کہ جی وہ نیک بندوں کے بت تھے اور اس کے اوپر انبیاء اور اولیاء کی گستاخیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، سرے سے یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اس وقت میں نے، ہمارے ایک فاضل دوست ہیں پاکستان کے اندر، علامہ قاری ارشد صاحب، اور وہ علامہ محمد عباس رضوی صاحب کے شاگرد ہیں، ان سے میں نے کہا، انہوں نے ایک کتاب لکھی اس مسئلے کے اوپر اور اس کتاب کا نام ہے 5 بت، پہلے بھی شاید میں اس کا حوالہ دے چکا ہوں، یہ میرے پاس ہے۔ تو یہ 5 بت جو کتاب ہے یہ نیٹ پر بھی اویلیبل ہے اس وقت۔ اس کے اندر یہ جتنے میں حوالہ جات آپ کو دے رہا ہوں اس سے ذرا کم ہے، کیونکہ یہ بعد میں حوالہ جات اور اب تو بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ، تو یہ اور حوالہ جات میں لیکن کثرت کے ساتھ ہے۔ اس کتاب 5 بت کے اندر بھی انہوں نے یہ ساری بات ذکر کی ہے کہ حافظ ابن رجب نے کہا کہ یہاں عطا سے مراد عطا خراسانی ہے، حمیدی نے کہا، امام اسماعیلی نے کہا، ابو غسان نے کہا، اور فتح الباری کے اندر اور عمدۃ القاری کے اندر اور الکواکب الدراری کے اندر کرمانی نے، ابن ملکن نے، یہ سب نے اس بات کے اوپر یہ لکھا ہے۔ اب مسئلہ ایک یہ ہو گئی بات کہ عطا خراسانی یہاں مراد نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا عطا خراسانی کا ذرا ترجمہ دیکھ لیں تو حافظ ابن حجر اسقلانی تہذیب و تہذیب میں لکھتے ہیں کہ یہ جو عطا خراسانی ہے ان کا پورا نام لکھنے کے بعد کہتے ہیں روا عن الصحابتی مرسلن کا ابن عباس، وہ کہتے ہیں یہ صحابہ سے مرسل روایت کرتے ہیں، معنی یہ ان سے ملے نہیں بل ان کا نام لے دیتے ہیں۔ اب یہ نام کیوں لیتے ہیں، اب میں بڑی معذرت چاہتا ہوں جو عوام میرا پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے، یہ تدلیس اور ارسال کی ایک بحث ہوتی ہے اصول حدیث کی کتابوں میں، اور لوگ یہ سرے سے کرتے ہی کام کیوں تھے، اس وقت مجھے معذور سمجھیے، میں اس پہ گفتگو نہیں کر سکتا، آگے انشاءاللہ کسی وقت کوئی آئی تو بات۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وقال ابو داؤد لم یدرک ابن عباس ولم یراہ، انہوں نے تو ابن عباس کو دیکھا ہی نہیں اور کبھی ان سے ملے بھی نہیں، یہ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھ رہے ہیں۔ علامہ ذہبی میزان الاعتدال کے اندر، اور یہ انہوں نے ایک اور لفظ لکھا وہ میں نے چھوڑ دیا، کہتے ہیں عطا الخراسانی وکان نسیاً، یہ عطا خراسانی بھولنے والے تھے اور یہ غلطیاں کرتے تھے۔ اور پھر آگے تہذیب علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال کے اندر ان کا وہی ذکر کیا، کہتے ہیں یہ بندے تو نیک تھے لیکن عطا الخراسانی خراسانی وکانا نسیاً، مگر یہ بات ہے کہ یہ بھول جاتے تھے۔ اور پھر علامہ ذہبی کہتے ہیں وقد ذکر البخاری عطا الخراسانی فی الضعفاء، امام بخاری نے کہا یہ ضعیف تھے، ابن حبان نے فی الضعفاء میں کہا ہے کہ یہ ضعیف تھے اور یہ خراسان کے اندر آئے اور وہ یہ ہوا۔ اور یہاں ایک میں دلچسپ آپ کو بات بتا دوں، ہمارے دوست جو اس روایت کو بات اٹھاتے ہیں نا، ان کو اس بات کا شاید علم نہ ہو، اور میں کہہ نہیں سکتا کہ نہ ہو، ممکن ہے کہ ہو بھی۔ اب قاضی خلقان نے ان کے بارے میں ایک عجیب بات لکھی ہے ان کے ترجمے میں، تو وہ قاضی خلقان ان کے بارے میں کہتے ہیں، اب وہ عبارت میرے سامنے ہے میں وہ نہیں پڑھ سکتا، تو وہ کہتے ہیں وَتَحَوَّلَ إِلَى صُورَةِ آدم وَلِذَلِكَ قَالَ لِلْمَلَائِكَةُ اسْجُدُوا لَهُ فَاسْجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَاسْتَحَقَّ بِذَلِكَ السَّخْطَ ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ آدم إِلَى صُورَةِ نوح علیہ السلام ثُمَّ إِلَى صُورَةِ وَاحِدَةٍ فَوَاحِدَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْحُكَمَاءِ حَتَّى حَصَلَ فِي صُورَةِ أَبِي مُسْلِمٍ الخراسانی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بندہ وحدت الوجودی تھا،
اب یہ عجیب بات ہے کہ وحدت الوجود کی بات کو اللہ نے مجھے موقع دیا تو اس پر میں گفتگو کروں گا۔ ایک طرف تو دنیا کا سب سے بڑا شرکیہ عقیدہ کہا جاتا ہے، اور یہ بندہ عطا خراسانی جس نے یہ کہا ہے کہ عبداللہ بن عباس نے مجھے بتایا کہ نیک بندوں کے بت بنائے گئے، یہ تو پکا وحدت الوجود ہی تھا۔ اٹھائیں قاضی خلِ خان کی کتاب کو وفایات العیان اور ترجمہ عطا خراسانی کا، تو ان کا یہ میں نے کر دیا۔ تو ان کا ذوق اور حضرت عبداللہ بن عباس سے ان کی ملاقات جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، اور یہاں عطا سے مراد عطا خراسانی ہیں، اور اس کا ذکر کیا ہے علامہ ابن حجر اسقلانی نے، امام حمیدی نے، اور امام بدر الدین عینی نے، علامہ کرمانی نے، علامہ ابن ملکن نے، امام مسعود نے اور اسماعیلی نے، اور ان سب نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور الوجاء فی بیان الاسباب کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں وما ادا ذالک یکون عطاہ الخراسانی وہما لم یسمع من ابن عباس فیکون منقطعا الا ان صرح ابن جریج بانہ عطا ابن رباح۔ وہ کہتے ہیں جب یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے نہیں ملے اس لیے یہ روایت منقطع ہے، اور ابن جریج کی مراد اگر یہ ہوتی کہ یہاں عطا ابن رباح ہیں تو وہ اس کی صراحت کرتے کہ انہوں نے عبداللہ بن عباس سے سنا ہے۔ تو حافظ مزی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور شیخ ابو اسحاق الحوینی نے یہ کہا ہے، یہ ان کی کتاب ہے نسل النبال بمعجم الرجال، وہ کہتے ہیں عطا الخراسانی ضعیف وکان یدلس، یہ تدلیس بھی کرتے تھے، صحابہ کا نام لے دیا کرتے تھے مگر انہوں نے ان کو دیکھا نہیں تھا۔ اور حافظ مزی نے بھی ذکر کیا ہے اپنی اطراف کے اندر ابن المدیسی کا قصہ تدل علی انہ الخراسانی، اور وہ قصہ کیا تھا اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ عمدۃ القاری کے اندر بھی یہی حافظ ابن رجب نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہ اسماعیلی نے کہا کہ یہاں انا ھذا هو العطاء الخراسانی والخراسانی لم یسمع من ابن عباس، کہ ابن عباس کو خراسانی کبھی نہیں ملے، اور یہ خراسانی نے ہی کہانی گڑھی ہے کہ نیک بندوں کے بت بنائے گئے تھے۔ اور علامہ ابن الجوزی نے ایک بات کی ذکر، اس کا میں یہ عبارت پڑھ کے میں ختم کرتا ہوں۔ ان کی کتاب ہے تلقیح فہو اہل العصر فی عیون التاریخ والسیر، اس کے اندر علامہ ابن جوزی کہتے ہیں وہ کل حدیث یرویہ ابن جریر عن عطا غیر منسوب عن ابن عباس وَيَذْكُرَ فِيهِ سِمَاعُهُ عطاء ابن عباس فَهُوَ ابن ابی رباح لأن الخراسانی لم يلقى ابن عباس ولا سمع منه وإنما كان يرسل الروایات عنه۔ وہ کہتے ہیں سن لو ابن جریج جب یہ کہیں نا کہ مجھے عطا نے بات بتائی ہے، اور عطا کی بات بتانے کے بعد وہ عطا کی اگر یوں صراحت کر دیں کہ انہوں نے ابن عباس سے سنا ہے، یہ لفظ کہیں تو پھر تو ابن ابی رباح مراد ہوتے ہیں، اور اگر ویسے ہی کہہ دیں کہ عطا اور پھر عن ابن عباس کہیں وہاں عطا خراسانی مراد ہوتے ہیں، اور عطا خراسانی نے تو زندگی بھر ابن عباس کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو کچھ میں نے آج کے پروگرام میں کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ یہ عطا خراسانی کا پروگرام اگلے پروگرام میں بھی اور اس کے بعد بھی اور کئی پروگرام اس پہ چلیں گے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔